اسلامی انقلاب کے محافظ دستے یعنی IRGC یعنی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس زمینی فورسز نے IRGC کی زمینی فورسز نے اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کے جواب میں 3 بڑے آپریشن شروع کر دیے ہیں۔ تو اس سے سب کی بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ بڑی خبر اس لیے ہے کہ اس کی شاید امریکہ اور اسرائیل نے توقع نہیں کی تھی۔ IRGC کی جو زمینی فورس ہے اس نے 3 بڑے آپریشن شروع کر دیے ہیں۔ بدھ کے روز آپریشن ٹرو پرومس 4 جو آپریشن ہے ایران کا، اس کا نام ہے آپریشن ٹرو پرومس 4۔ اس کے تحت ایک نئے مرحلے کا اعلان کرتے ہوئے IRGC کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا کہ اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے کے فوراً بعد اس کی زمینی فورسز نے مقبوضہ علاقوں اور خطے میں موجود امریکی اڈوں کی طرف 230 سے زیادہ حملہ آور ڈرون بھیجے۔ اس اعلامیے میں کہا گیا کہ ایربل اور کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر کئی مرحلوں میں درجنوں ڈرون فائر کیے گئے اور شمالی عراق میں، شمالی یعنی ندن عراق میں دہشت گرد گروہوں کے کئی ٹھکانے تباہ کیے گئے۔ یہ اقدامات IRGC یعنی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپ کے بہادر جوانوں کی طرف سے بچوں کے قاتل حملہ آوروں کے خلاف پہلا رد عمل تھا۔ یہ IRGC کا کہنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی افواج نے ہفتے کے روز تہران کے مختلف علاقوں میں 30 مقامات کو نشانہ بنا کر ایران پر حملہ شروع کیا، جس میں کئی اعلیٰ ایرانی عہدیدار ہلاک ہو گئے۔ ہفتے کے حملے میں اسلامی انقلاب کے رہنما آیت اللہ سید علی خامنئی بھی شہید ہو گئے۔ اسی کے بعد، جی ہاں ٹھیک اس کے بعد، ایرانی مسلح افواج نے فوری اور سخت جواب دیتے ہوئے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں اور خطے میں موجود امریکی اڈوں پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ IRGC کے مطابق جنگ کے پہلے 2 دنوں میں ایران کے جوابی حملوں میں مختلف امریکی اڈوں پر موجود 680 سے زیادہ امریکی فوجی مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جس طرح سے ہم امریکہ یا اسرائیل میں کی طرف سے کیے گئے حملوں کے بارے میں جو رپورٹس ان کے حوالے سے سنتے ہیں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایرانی یعنی IRGC کو اور ایرانی ذرائع کی، ایرانی حکام کے ذریعے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ IRGC نے جو اب تک آپریشنز کیے ہیں اس کے تحت 680 سے زیادہ امریکی فوجی یا تو ہلاک ہو گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کا نشانہ بنانا جائز دفاع ہے، بالکل جائز دفاع، یہ ڈیفنس ہے ہمارا اگر ہم خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ یعنی UN کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ یا اسرائیلی حکومت کی جارحیت کے خلاف ایران کو اپنا دفاع، اپنا ڈیفنس کرنے کا قانونی حق حاصل ہے۔ تو IRGC اس طرح سے کام کر رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، IRGC کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس ہے کہ IRGC اپنے فیصلے خود بھی لے سکتا ہے۔ چونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بیچ میں ایسا وقت آ گیا تھا جب شاید آیت اللہ علی خامنئی نہیں تھے، ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد چونکہ اس طرح کی ٹریننگ تھی، اس طرح کی ہدایات جاری کی گئی تھی پہلے ہی، چونکہ یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ ایران ایک لمبے جنگ کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا اور کر لیا ہے، اور اسی تیاری کا ایک حصہ تھا کہ کن حالات میں آپ کو اوپر سے آنے والے ڈائریکٹیوز کا پر عمل کرنا ہے، کن حالات میں آپ خود فیصلہ لینے کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ اور جب آپ خود فیصلہ لینے کے لیے ذمہ دار ہوں گے تو پھر کیا یہ وقت آ گیا تھا؟ چونکہ آپ نے یہ دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے جو پہلے حملے جو امریکہ اور اسرائیل نے کیا، اور اس پہلے حملے میں جب یہ خبر بالکل تصدیق شدہ ہو گئی، اس کی پشٹی ہو گئی کہ ایران کے جو رہبر اعلیٰ تھے آیت اللہ خامنئی، ان کی شہادت ہو گئی ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں، اس کے فوری بعد جس تیزی کے ساتھ 2 گھنٹوں کے اندر اندر ایران نے جو چوطرفہ حملے شروع کیے ہیں، اس حملے کی امید ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی نہیں کی تھی۔ وہی ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اتنی تیز حملے کریں گے IRGC یا ایران کی طرف سے اتنا تیز حملہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر اندر ایران نے 8 ملکوں پر حملہ کیا۔ 8 ملکوں پر حملہ کرنے کا مطلب یہ 8 ملک نہیں، بلکہ ان 8 ملکوں میں جہاں بھی کہیں امریکی فوجی اڈہ تھا یا اسرائیلی فوجی اڈہ تھا، اس فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ اور صرف ان 8 ملکوں میں یہ عرب کے ملک نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اسرائیل کے جو مقبوضہ علاقے ہیں، جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، ان مقبوضہ علاقوں میں بھی جہاں کہیں بھی امریکی فوجی اڈے تھے، امریکی فوجی بیسز تھے، انہیں بھی نشانہ بنایا گیا۔ اب آپ سوچیں جس تکنیک کے بارے میں، جس ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹ کے بارے میں، ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل جو ہے چرچا کرتے نہیں تھکتے، آخر کیا ہو گیا تھا
آخر کیوں نہیں امریکہ اپنے ان بیسز پر ایران کے حملے کو روک پایا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایران نے اپنی قوت، اپنی جو اٹیکنگ پاور ہے اس میں اضافہ کیا تھا، بلکہ ایران نے امریکہ کے جو ڈیفنس سسٹم تھا اس کو بھی تہس نہس کر دیا، اور تبھی یہ ہو پایا ممکن کہ امریکہ کے تمام فوجی اڈوں پر کم و بیش زبردست حملے کیے، ڈرون سے حملہ ہوا، میزائلوں سے حملہ ہوا، وہ تمام حملے کامیاب رہے۔ دھواں دھواں نظارہ چاہے بحرین فوجی اڈے کا ہو یا کویت کے فوجی اڈے کا ہو، وہ آپ کے اسکرین پر ہے، آپ دیکھ پا رہے ہوں گے۔ تو یہ IRGC کا وہ کمان ہے، اس کے لیے IRGC جانا جاتا ہے، اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس۔